الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم زكاة الفطر طهرة للصيام باللغو والرفث وطعمة للمساكين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حضرات، سامعین کرام، بزرگوں اور دوستوں، رحمتوں، برکتوں اور روشنیوں کا ماہ مقدس ہمارے اوپر سایہ کیے ہوئے ہے۔ اس ماہ مقدس کا پہلا اور دوسرا عشرہ جو رحمت اور مغفرت کا عشرہ تھا وہ گزر چکا، اور جہنم سے آزادی اور خلاصی کا عشرہ چل رہا ہے۔ جس طرح کی عبادت اور جس طرح رمضان المبارک کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی وہ ہم نہ کر سکے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے اور رمضان کے بقیہ ایام کی صحیح طرح سے قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ میں جہاں روزوں کی فرضیت کو بیان فرمایا، بڑے ہی عجیب انداز میں، بڑے ہی نرالے اور اچھوتے انداز میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ ڈائریکٹ براہ راست اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے۔ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک مرتبہ براہ راست مخاطب کیا تو وہ اتنا خوش ہوئے کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ آ گئے، نحن ابناء اللہ واحباؤ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو براہ راست مخاطب کیا ہے، براہ راست ہم سے خطاب کیا ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالی کی شان رحیمی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں امت محمدیہ کو اور مسلمانوں کو 88 مرتبہ براہ راست مخاطب کیا۔ یہ اس امت محمدیہ کی فضیلت اور عظمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے ذریعے لوگوں کو بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے روزے دار بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ دوستو، کسی ملک میں اور کسی جگہ پر اگر کوئی بڑا آدمی آنے والا ہوتا ہے، کوئی چیف منسٹر اور وزیر اعظم آنے والا ہوتا ہے، تو جن لوگوں کی سرکاری نوکریاں ہوتی ہیں اور جو ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے، کچھ وقت کے واسطے اس کو بدل دیا جاتا ہے کہ بھئی فلاں صاحب آنے والے ہیں، کوئی منسٹر آنے والا ہے، تو تمہاری جو ڈیوٹی تھی، جو کام تھا، اس کو چھوڑ کر تم اس کام کے اندر لگ جاؤ۔ روزے داروں کی کیا فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حاملین عرش سے، جو عرش کو اٹھانے والے فرشتے تھے، ان فرشتوں سے کہا کہ رمضان کا مقدس اور مبارک محترم مہینہ آ گیا ہے، اب تم اپنے اس کام کو چھوڑو اور دنیا کے اندر جاؤ اور میرے جو روزے دار بندے دعا کریں ان کی دعاؤں کے اوپر تم آمین کہو، اور روزے دار بندوں کے واسطے تم مغفرت اور رحمت کی دعائیں کرو۔ یہ فضیلت ہے روزے دار بندوں کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاملین عرش کی ذمہ داریوں کو ختم کر کے ایک دوسری ذمہ داری میں لگا دیا۔ اور امت محمدیہ کے روزے داروں کے واسطے جو 5 خصوصیات جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ان میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں روزے دار بندوں کے واسطے دعائے مغفرت کیا کرتی۔ سمندر کے اندر یہ مچھلیاں روزے داروں کے واسطے دعائیں کیوں کرتی ہیں؟ علماء نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے روزے دار بندوں
جب اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 7ویں آسمان میں اعلان کرتے ہیں کہ یہ فرشتوں مجھے اپنے روزے دار بندوں سے محبت ہے، تم بھی ان سے محبت میں لگ جاؤ۔ چنانچہ 7ویں آسمان والے فرشتے سارے روزے دار بندوں سے محبت میں لگ جاتے ہیں۔ پھر ان کا دیکھا دیکھی 6ٹھے آسمان والے فرشتے بھی سارے روزے دار بندوں سے محبت میں لگ جاتے ہیں۔ پھر 5ویں آسمان والے، اسی طرح ساتوں آسمان والے فرشتے روزے دار بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور آسمان کے اندر جتنی بھی مخلوق ہے سب روزے دار سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو پھر اس کی قبولیت زمین میں رکھی جاتی ہے، اور انسان کے علاوہ زمین پر جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے دلوں کے اندر روزے دار بندے کی محبت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اور زمین پر ہی نہیں بلکہ زمین سے نیچے اور سمندر کے تہہ کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کی محبت کو ڈال دیتے ہیں، اور وہ مچھلیاں اپنے محبت کے تقاضے کو کس طرح پورا کرتی ہیں، وہ یہ ان الفاظ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتی ہیں کہ اللہ آپ کو اپنے روزے دار بندوں سے محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اوپر رحم فرمائیے اور ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ تو روزے دار بندے کے واسطے عرش سے لے کر فرش تک بلکہ اس سے بھی نیچے ہر جگہ قبولیت اور محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ رکھ دیتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے اور یہ عظمت ہے ایک روزے دار بندے کی۔ دوستو، اتنی عظمتوں اور اتنی فضیلتوں کے باوجود بھی کتنا بدبخت ہے وہ شخص جو رمضان کے مقدس اور مبارک محترم مہینے کو پائے اور اس کے اندر اپنے اعمال کو صحیح کر کے اللہ کے احکام کی اطاعت کر کے اپنی مغفرت کا سامان نہ کرا لے، وہ کتنا بدبخت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی حیات طیبہ کے اندر بے شمار تکلیفوں سے گزرنا پڑا، آپ کو طرح طرح سے ستایا گیا، آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، طائف میں آپ کے اوپر پتھر برسائے گئے، لیکن آپ نے کسی کو بددعا نہیں دی۔ مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، لیکن مکہ والوں کو آپ نے بددعا نہیں دی کہ تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تم نے مجھے میرے پیارے وطن سے نکال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بڑی تکلیفوں کو برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ کی پیاری بیٹیوں کو طلاق دلوایا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بددعا نہیں دی۔ اگر آپ نے بددعا دی تو کس کو دی؟ اس مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی جو رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بددعا دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دعا فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا۔ آپ کا آمین کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارکہ سے امت محمدیہ کے ان لوگوں کو بددعا دی جو رمضان کے مقدس مہینے کی قدر نہیں کرتے اور اس کے اندر اپنی بخشش کے سامان نہیں پیدا کرتے۔ دوستو، آج ہم دنیا کے لوگوں کی بددعاؤں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، فقیر کی بددعا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی فقیر اگر آپ سے کچھ مانگے آپ اسے کچھ نہ دیں اور وہ بددعا دینے لگے کہ تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تیرے کاروبار میں نقصان ہو جائے، فوراً ہی آپ جیب میں سے کچھ نکال کر اس کو دیں گے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو کسی سے قرض لے کر اس کو دیں گے، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا سے ہم بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ دوستو، کبھی کبھی کچھ پرچے چھپتے ہیں مسجدوں کے باہر اور دوسری جگہوں پر تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کے اندر ایک من گھڑت کہانی لکھی رہتی ہے کہ فلاں بزرگ نے خواب کے اندر یہ دیکھا کہ ایسا ہو گیا، فلاں عورت کا انتقال ہوا تو اس کو سانپوں نے لپیٹ لیا، اور اس طرح کی تصویریں ہوتی ہیں اور من گھڑت کہانی لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے آگے یہ لکھا ہوتا ہے کہ جس نے اس کو صحیح نہیں مانا اس کا بیٹا مر گیا، اس کے کاروبار میں لاکھوں کا نقصان ہو گیا، اور جس نے اس کے اوپر یقین کیا اور اس کے زراعت کرا کے لوگوں میں بانٹ دیے اس پہ لاٹری لگ گئی اور اس کو فلاں روپیہ مل گیا، اس کو اولاد مل گئی۔ دوستو، بہت سے مسلمان ہیں جن کا ایمان کمزور ہے، وہ ان باتوں کے اوپر یقین کر لیتے ہیں جن کی سرے سے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور پھر اس کے اوپر اس بددعاؤں سے بچنے کے واسطے وہ عمل بھی کر ڈالتے ہیں جو شرک کے اور کفر کے دائرے تک چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بددعا ہے اس بددعا سے بچنے کی ہم کوشش نہیں کرتے۔ ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بددعا دی، تبت کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اس کے بدلے میں آپ بھی بددعا دے دیں، لیکن زبان سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تھا، آپ کے دل میں خواہش ہوئی تھی کہ ابو لہب کو بددعا دو، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور دل کی باتوں کو بھی پورا کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے اوپر لعنت
کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی نہیں بلکہ آپ کی صرف خواہش تھی تو اس کا یہ انجام ہوا۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کے واسطے اپنی زبان کے ذریعے بد دعا کی ہے ان لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ دوستو ذرا تصور کریں اور ذرا اس چیز کے اوپر ہم دھیان کریں کہ رمضان کی اصل صحیح قدر کیا ہے۔ رمضان کی اگر صحیح طرح سے قدر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انعامات سے بھی نوازتے ہیں اور اسے بڑے درجات سے نوازتے ہیں۔ نزہۃ المجالس ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجوسی شخص تھا، اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمانوں کی حکومت میں کافر رہا کرتے تھے۔ تو وہ مجوسی جو آگ کی پوجا کرنے والا تھا، اس کا ایک بیٹا تھا، رمضان کے مہینے میں وہ کھلم کھلا لوگوں کو دکھا کر کھانا کھا رہا تھا۔ تو اس مجوسی نے اس کو ڈانٹا کہ تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان مسلمانوں کا ایک مقدس مہینہ چل رہا ہے جس کے اندر وہ کھاتے پیتے نہیں اور تو انہیں دکھا دکھا کر کھا رہا ہے۔ اس کو ڈانٹا ڈپٹا، بات آئی اور چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے تھے، ان بزرگ نے اس مجوسی کو دیکھا کہ جنت کے باغات کے اندر ٹہل رہا ہے، پریشان ہو گئے اور اس مجوسی سے پوچھا کہ آپ تو کافر تھے، آپ مجوسی تھے، آج کی پوجا کرتے تھے، آپ جنت کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ تو اس مجوسی نے جواب دیا، ہاں میں تو کافر تھا، لیکن ایک مرتبہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو میں نے اپنے بیٹے کو صرف اس وجہ سے ڈانٹا تھا کہ وہ رمضان کے مبارک مہینے میں کھا رہا تھا اور میں نے رمضان کا احترام کا اسے حکم دیا تھا، تو اس مرتے وقت مجھے کلمے کی توفیق نصیب ہو گئی اور اسلام پر میری موت آئی۔ دوستو رمضان کا احترام کرنے اور رمضان کی قدر کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے مرتبے سے نوازتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ بہت سے مسلمان ہیں، رمضان کا مہینہ آیا اور چلا بھی جا رہا ہے، وہ دن کے وقت میں ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، پان کھا رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پھونک رہے ہوتے ہیں، اور بہت سے وہ ہیں جو بظاہر روزہ رکھ رکھا ہے لیکن روزے کے تقاضے کو پورا نہیں کر رہے، غیبت، چغل خوری، فحش باتیں اور تہمت، اس طرح کی باتوں کے اندر مبتلا ہے۔ رمضان کی صحیح طرح سے قدر کیا ہے؟ رمضان کی اصل قدر اور رمضان کا اصل احترام کیا ہے؟ کیا یہی رمضان کا احترام ہے کہ جب رمضان کا مقدس مہینہ آیا تو مسجدیں بھر گئی؟ کیا بچے، کیا جوان، کیا بوڑھے، سارے لوگ نماز کے واسطے مسجد میں آ گئے، مسجد کی رونق بڑھ گئی اور مسجد کے اندر دینی ماحول پیدا ہو گیا، قال اللہ قال رسول کی صدائیں گونجنے لگی، تاک راتوں میں مسجدیں بقعہ نور بن گئی، شب قدر کے اندر مسجد کے اندر مصلیوں کا ازدحام جمع ہو گیا، اور پھر جیسے ہی عید کا چاند نکلا سارے مصلی مسجدوں سے غائب۔ کیا یہی رمضان کا احترام ہے؟ دوستو قسم خدا کی یہ رمضان کا احترام نہیں، یہ رمضان کی بے احترامی ہے، یہ رمضان کی بے قدری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں عطا فرمایا کہ جب رمضان آ جائے اللہ کے احکام کی اطاعت میں لگ جاؤ، رمضان کا مہینہ جائے ساری چیزوں کو چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ رمضان کا مہینہ کیوں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کاروبار کی اجازت دی، دنیا کے دھندوں میں لگنے کی اجازت دی۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، کہ اللہ کی روزی کو تلاش کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ جب دنیا کا مسلمان دنیا کے دھندوں میں کاروبار میں لگے گا تو اس کے دل کے اوپر غفلت کا پردہ پڑ جائے گا۔ اس غفلت کے پردے کو دور کرنے کے واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مقدس مہینے کو دیا کہ اس مقدس مہینے کے اندر مسلمان اچھی طرح سے محنت کر کے عبادت کر کے اپنے ایمان کو اتنا پختہ کر لے کہ باقی 11 مہینے وہ پختہ ایمان انہیں اعمال کے اوپر اور عبادتوں کے اوپر ابھارتا رہے، انہیں اس کی ترغیب دلاتا رہے۔ دوستو علماء نے بیان فرمایا کہ رمضان کی مثال دوسرے 11 مہینوں کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ان کے دوسرے 11 بھائیوں کے مقابلے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 بھائیوں کی غلطیوں کو، ان کے گناہوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے معاف فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے مبارک اور مقدس مہینے کی وجہ سے 11 مہینے کے گناہوں کو، جو بندے گناہ کرتے ہیں اور رمضان میں اللہ سے مانگ لیتے ہیں اور دیگر دنوں میں بھی آپ عبادت کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوستو یہ رمضان کا مہینہ اصل میں ریہرسل کا مہینہ ہے اور پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرمایا۔ کہیں پر بھی قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان نہیں فرمایا کہ رمضان کے اندر نماز پڑھو گے تو کامیابی، رمضان کے باہر اگر نماز پڑھو تو نماز کے اندر کوئی کامیابی نہیں۔ جس طرح رمضان میں نماز فرض، اسی طرح رمضان کے باہر اور رمضان کے بعد بھی نماز فرض کی گئی ہے۔ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مسلمانوں کی ایک خاص صفت کو بیان فرمایا، اور وہ خاص صفت کیا ہے کہ ما کان
المشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، کہ مسجدوں کی تعمیر کرنے اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری ان مسلمانوں کی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی تعمیر کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی ہے، اور تعمیر دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک تعمیر تو وہ ہے کہ پہلے یہاں مسجد نہیں تھی، کچھ اللہ کے بندوں نے مل کر مسجد بنائی، مسجد چھوٹی تھی، اس مسجد کو بڑی کیا گیا اور اس کے اندر لوگوں نے حصہ لیا، جس نے بھی حصہ لیا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں۔ اور مسجد کی تعمیر کا دوسرا مقصد، تعمیر عربی کا لفظ ہے جس کے معنی آباد کرنے کے، اور وہی اصل مقصد ہے کہ جس طرح رمضان کے اندر مسجدیں بھری نظر آتی ہیں، رمضان کے بعد بھی مسجدیں اسی طرح بھری نظر آئیں، یہ ہے اصل آبادی، اور اس کی ذمہ داری مسلمانوں کی ہے، ایمان والوں کی ہے اور اللہ والوں کی ہے۔ دوستو، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر نماز کی اہمیت کو بیان فرمایا، نماز کی تاکید کو بیان فرمایا، اور جتنی تفصیل کے ساتھ نماز کے احکام قرآن مجید کے اندر آئے ہیں کسی دوسرے حکم کو اللہ پاک نے نہیں بیان فرمایا۔ ہر شخص کو ہر حالت میں نماز پڑھنا فرض ہے۔ انسان کے اندر جب تک ہوش و حواس باقی ہیں نماز اس کے لیے معاف نہیں۔ اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھے، کسی بھی حالت میں نماز معاف نہیں۔ یہاں تک کہ وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر کے نماز پڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا۔ ومن هدمها هدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ اور وعید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی ایسا ہے گویا کہ اس نے کافروں والا کام کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، کہ ان لوگوں کے واسطے ہلاکت اور بربادی ہے جو نمازوں سے بے رغبتی کرتے ہیں، نمازوں کو صحیح طرح سے ادا نہیں کرتے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا، ساتھ ہی ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ دوستو، زکوٰۃ کے بارے میں بات گزر چکی، اور زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ خیرات کا جگہ جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، کہ ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اور کہیں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، کہ تم نے جو کچھ کمایا ہے اس میں سے پاکیزہ مال کو خرچ کرو۔ اور پھر رمضان کا مقدس مہینہ چل رہا ہو تو اس میں صدقہ خیرات کرنے کی فضیلت تو اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن ہم اپنا معاملہ دیکھیں، اپنے اوپر غور کریں کہ فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر ہمارے بہت سارے پیسے خرچ ہوتے ہیں، لیکن دین کا معاملہ آ جائے، کسی غریب کو دینے کا معاملہ آ جائے، مسجد مدرسے کے اندر دینے کا معاملہ آ جائے تو آسانی سے ہماری جیب سے پیسے نہیں نکلتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہ کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو۔ لیکن آج ہم کیسی کیسی فضول خرچی کرتے ہیں۔ صرف ایک مثال کو دیکھیے کہ گھروں کے اندر لوگ ٹی وی رکھتے ہیں اور اس ٹی وی کے اندر چینلوں کے لانے کے واسطے کیبل کنیکشن لیا جاتا ہے، 200 روپے 300 روپے ماہانہ اس کے اندر دیے جا رہے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، دل کے اوپر اور اس کے اوپر کوئی بوجھ محسوس نہیں ہو رہا۔ اور صرف بس کیبل کنیکشن تک ہی بات محدود نہیں رہی، بلکہ دنیا بھر کے غلیظ چینلوں کو اپنے ٹی وی میں لانے کے واسطے پورا جو ہے اینٹینا خریدا جاتا ہے، ڈش خریدا جاتا ہے اور اپنے گھروں کے اوپر اس چھتریوں کو لگایا جاتا ہے۔ یہ فضول خرچی نہیں تو اور کیا ہے؟ اور اگر کوئی مدرسے کا سفیر اور مسجد سے کچھ ہزار چندہ لینے کے واسطے چلے جائے تو ماتھے کے اوپر شکن آ جاتا کہ ان لوگوں کا تو یہی کام ہے ہمیشہ چندہ چندہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے احترام کا حکم دیا، لیکن رمضان کا احترام جس طرح اور جس قدر ہونی چاہیے اس طرح ہم نہیں کر سکتے۔ کھانے پینے سے اور دوسری لغویات سے بچا رہنا اور نفسانی خواہشات سے بچا رہنا تو آسان ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ کر بھی فحش باتوں سے اور غیبت سے، چغل خوری سے اور اس طرح دوسری چیزوں سے بچنا بعض مرتبہ دشوار ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے آخر میں صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے۔ یہ صدقۃ الفطر مسلمانوں کے واسطے رمضان کی ایک زکات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم زکات الفطر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر صدقۃ الفطر کو واجب کیا۔ اور کیوں واجب کیا؟ دو وجوہات اللہ کے رسول
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی طہرۃ للصیام من اللغو والرفث، ایک تو جو لغو کام، غلط کام، فحش کام رمضان کے مہینے میں ہو گئے، صدقۃ الفطر کے نکالنے کی وجہ سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور دوسرا مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وطعمۃ للمساکین، کہ صدقۃ الفطر کے نکالنے کی وجہ سے غریبوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، ان کے واسطے عید کا انتظام ہو جائے گا۔ ہمارے ماحول، ہمارے محلے، ہمارے معاشرے کے اندر بے شمار افراد ایسے جن کے پاس عید میں پہننے کے واسطے کپڑے نہیں، عید کی دوسری خوشیوں کے واسطے ان کے پاس پیسے نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صدقۃ الفطر رمضان کے آخر میں عید الفطر سے پہلے واجب کیا ہے، تاکہ جو غریب بندے اور جو ماحول کے اندر رہ رہے ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں کے اندر برابر کے شریک ہو۔ یہ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار رقم کا مالک ہو اور اس کی حاجات اصلیہ اور ضروریات اصلیہ سے زائد اگر اس کے پاس ایسا سامان بھی موجود ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے، جو موجودہ ریٹ کے اعتبار سے 28-30 ہزار یا 21 ہزار تک ہوتا ہے، اگر اس ریٹ کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ میں اور صدقۃ الفطر میں بہت فرق ہے۔ زکوٰۃ ایسے مال کے اوپر واجب ہوتی ہے جو مال نامی ہو، بڑھنے والا ہو، جیسے کہ سونے چاندی کے اوپر۔ سونا چاندی اپنی اصل اور اپنی خلقت کے اعتبار سے نامی ہے، یعنی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ مال تجارت میں واجب ہوتا ہے۔ لیکن صدقۃ الفطر کے واسطے مال کا بڑھنے والا ہونا ضروری نہیں، بلکہ اگر انسان کے پاس ایک سے زائد گھر موجود ہیں اور دوسرے گھر سے اس کی آمدنی وغیرہ کا تعلق نہیں ہے، بلکہ اس سے جو آمدنی آ رہی ہے اس کو وہ جمع کرتے جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا۔ ایک سے زائد گاڑیاں موجود ہیں، ایک گاڑی استعمال میں اور باقی رکھی ہوئی ہے، اور اگر اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ جا رہی ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اسی طرح گھر میں سامان ہوتے ہیں اور خاص طور سے ڈنر سیٹ وغیرہ کی جو استعمال کبھی نہیں کیا جاتا، اگر ان کی قیمت بھی اتنی پہنچ جا رہی ہے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار تک ہے تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر واجب ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں اور صدقۃ الفطر کے مسائل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے واسطے مال کے اوپر سال گزرنا ضروری ہے، صدقۃ الفطر کے واسطے مال کے اوپر سال کا گزرنا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر عید الفطر سے پہلے کوئی بھی صاحب نصاب ہو گیا، 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اس کے پاس مالیت موجود ہے، تو اس کے لیے اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقۃ الفطر کا نکالنا واجب ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ بہت زیادہ اس کے اندر غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں ایک مقدار متعین ہے اور پوچھتے بھی علماء سے، بولے صاحب اس سال کیا ہے صدقۃ الفطر کا ریٹ کیا ہے؟ یہ کوئی ریٹ متعین نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف گیہوں کے ذریعے ہی صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم نہیں دیا۔ خاص طور پر ہم گیہوں کے ذریعے نکالتے ہیں کہ 1.25 کلو گیہوں کا جو ریٹ ہے جو آج کے اعتبار سے 50 روپے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ جو کے ذریعے نکالنے کا حکم دیا کہ اگر کوئی جو کے ذریعے نکالنا چاہے تو 3.25 کلو جو کا جو ریٹ ہے اس نے ریٹ کو ایک فرد کی جانب سے نکالا جائے۔ لیکن جو لوگ مالدار ہیں اور جو لکھپتی کروڑ پتی ہیں اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب مال دیا ہے، وہ اس پر بچ نہ کریں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کے اندر کشمش کا تذکرہ کیا اور کھجور کا تذکرہ کیا کہ 1 سا کشمش یا 1 سا کھجور کے ذریعے صدقۃ الفطر کو نکالا جائے، اور 1 سا کی مقدار تقریباً 3.25 کلو ہوتی ہے۔ تو عام طور پر جو کھجور ہم استعمال کرتے ہیں یا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی حیثیت دی، اچھے سے اچھے کوالٹی کا جو کھجور ہے اور اس کا جو ریٹ ہے اور 3.25 کلو کا جو ریٹ ہوتا ہے، اس ریٹ کے اعتبار سے ایک فرد کا جو ہے صدقۃ الفطر نکالے۔ عام طور پر صرف 50 روپے پر بس کر لیتے ہیں، یہ تو ان لوگوں کے واسطے ہے جن کے پاس اتنا مال نہیں ہے، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے وہ زیادہ نکالے، کیونکہ یہ انفع للفقراء ہے، اس سے فقیروں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، غریبوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور دوستوں یہ صدقۃ الفطر دیا کسے جائے؟ جس کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے اسی کو صدقۃ الفطر بھی دیا جا سکتا ہے، کہ جو خود صاحب نصاب نہ ہو، نصاب کا مالک نہ ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، ایسے لوگوں کو صدقۃ الفطر دیا جا سکتا ہے۔ یہ زکوٰۃ یا صدقات جو بھی ہیں یہ اوساق الناس ہے، لوگوں کا میل ہے، اسی لیے ایک سوال عام طور پر آتا ہے کہ جو لوگ سید ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ بہت ہی غریب ہیں، محتاج ہیں، تو کیا زکوٰۃ صدقات کی رقم سے ان کی مدد کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی مدد زکوٰۃ صدقات کی رقم سے نہیں بلکہ اپنی عطیات کی رقم سے کی جائے، اور زکوٰۃ صدقات چونکہ یہ لوگوں کا میل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان یہ بڑا ہی باعزت اور معزز خاندان
زکات صدقات کی رقم سے جو سید ہے ان کی مدد کرنا اور ان کو دینا جائز نہیں۔ اور اسی طرح جو زکات اور صدقات کی رقم ہے یہ مدارس اسلامیہ میں دی جائے۔ اور آج کے زمانے میں اخبارات کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے ایک غلط فہمی کو پھیلانے کی کوشش کیا جا رہا ہے کہ مدرسے والوں نے، مدارس والوں نے اور دینی اداروں نے غریبوں کے حق کو مار دیا، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے۔ جس طرح مسلمان مدرسوں میں زکات اور صدقات اور فطرے کی رقم دیتے ہیں، اسی طرح دیگر جو غریب ہیں ان کو بھی دیتے ہیں۔ اور مدرسوں کے اندر عام طور پر جو طلباء تعلیم کے واسطے آتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں، نادار ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، اور مدرسے والے مدرسے کے پیسے جو قوم کے پیسوں سے، قوم کے چندے سے جمع ہوا ہے، اس کے ذریعے ان کے 3 وقت کے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے۔